قانون ساز سارے کرٹیسزم کرتے رہے. آج میں کچھ تھوڑا سا عوامی انداز سے پاکستان کی عوام کے سامنے اس کیس کے حوالے سے کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا. حسب سابق ٹیکنیکلٹیز کے اندر میں نہیں ڈلوں گا کیونکہ میرا پہلا اور آخری آبجیکٹو پبلک اور عوام ہوتی ہے کہ ان کو چیز سمجھ آئے, ان کو ایشو سمجھ آئے, ان کو مسئلہ سمجھ آئے. اب صورتحال یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کے نام سے عمران خان صاحب کے خلاف ایک ریفرنس موجودہ امپورٹڈ حکومت نہ کمی نہ کھٹو نہ اہل جس نے عوام سے جینے کا بھی اور مرنے کا بھی حق چھین لیا ہے, اس نے جب یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ جمہوریت کے روایات کے اوپر نہیں کیا جا سکتا, پارلیمانی سسٹم کے تحت نہیں کیا جا سکتا, الیکشن کے ضریعے سے نہیں کیا جا سکتا, عوامی تائید کے میدان میں نہیں کیا جا سکتا, جلسے اور جلوسوں کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا, ضمنی الیکشن میں جیت کی صورت میں نہیں کیا جا سکتا, کسی بھی لیگل جمہوری پارلیمانی روایات کے مطابق کوئی مقابلہ جو بنتا تھا وہ مقابلہ کرنے کے قابل جب یہ نہیں رہے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو اپنے رستے سے ہٹایا جائے, جمہوری حوالے سے, سیاسی حوالے سے, کیونکہ جب تک عمران خان کھڑا ہے ان میں سے کسی کی دال نہیں گلنی. انہوں نے ایک فارن فنڈنگ کیس اور دوسرا یہ توشہ خانہ پن پوائنٹ ان ایشوز کے اوپر خان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی کہ جس کے حوالے سے خان صاحب کا بیانیہ پچھلے 26 سال سے کرپشن کے خلاف, بدزیادتی کے خلاف, ٹکے ماری کے خلاف, منی لانڈرنگ کے خلاف, جعلی بینک اکاؤنٹس کے خلاف, پیٹیز کے خلاف جو ایک بیانیہ تھا, وہی الزام انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر دھرنے کی ناکام کوشش کی اور توشہ خانہ کیس وہ بنا کر بڑا جناب عوام کے سامنے اور میڈیا کے ذریعے سے کہا جی کہ عمران خان صاحب بھی وہی ہے جو باقی پولیٹیشین ہے, اور تو اور باہر بیٹھا ہوا سلطان مفرور نواز شریف اور اس کی بیٹی بیگم صفدر اور آگے اس کی کنیزائیں کل بڑی لہک لہک کے, مہک مہک کے اور چہک چہک کے عمران خان صاحب کے اوپر کرٹیسزم کر رہی تھی کہ نہیں جی عمران خان تو جناب یہ اور عمران خان وہ, جیسے کوئی سلطان مفرور نواز شریف تو لندن بھاگنے سے پہلے جاتی عمرہ کی 4 مربع زمین اور ایمن فیلڈ کے جو 8 ارب مالیت کے 4 فلیٹ ہیں اس میں سے 3 فلیٹ توشہ خانہ میں جمع کرا کے گیا تھا. اس انداز سے انہوں نے پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان تو بڑا ہی بددیانت شخص اور بڑا ہی جناب فلاں فلاں. حقیقت میں آپ کے سامنے آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے رکھوں گا. عمران خان صاحب سے پہلے توشہ خانہ کیس یوسف زدہ گیلانی صاحب کے اوپر بھی ہے, آصف زرداری کے اوپر بھی ہے, اور وہ سلطان مفرور نواز شریف جو باہر بیٹھا یہ فیصلہ کرنے کے اوپر ابھی تک نہیں آ رہا کہ اس نے نیلسن منڈیلا بننا ہے یا گوان منڈیلا بننا ہے, ان کے اوپر بھی توشہ خانہ کے ریفرنسز ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں ہوا. عمران خان صاحب کے حوالے سے اسپیکر اسمبلی نے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا کہ جو اعلیٰ عدالتوں کی فیصلوں کی روشنی میں اتھرائز ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کسی بھی رکن اسمبلی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ڈیکلریشن دینے کا, لیکن اس کے اوپر جناب انہوں نے فیصلہ 63(1)(p) کا جناب کچھ پارا ماری کر کے جناب ایک فیصلہ دے دیا. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس پورے ایشو کے اندر عمران خان صاحب نے اپنی ایک ایک چیز جو ہے وہ عدالتوں کے سامنے, الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی. کیس کی تفصیل کیا ہے؟ کیس کی تفصیل سمپل سی یہ ہے, 2018 سے لے کر اگست 2018 سے لے کے دسمبر 2021 جو روز ہے توشہ خانہ کے کہ 30,000 سے کم کا اگر تحفہ آئے گا کسی بھی حکمران کو, صدر کو, وزیر اعظم کو یا کسی اعلیٰ عہدیدار کو ریاست کے, وہ توشہ خانہ کے اندر جمع ہوگا. جمع ہونے کے بعد 30,000 سے کم والا جو ہے وہ بغیر کی قیمت ادا کیے وہ حکمران جس کو وہ تحفہ ملے گا وہ لے لے گا. 30,000 سے اوپر والا 2018 ہماری حکومت بننے سے پہلے رول یہ تھا کہ 25% اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے پیسے ادا کر کے وہ حکمران اس کو لے لے گا, اپنی ذاتی کسٹڈی میں رکھ لے گا. لیکن ہوتا کیا تھا
ہوتا یہ تھا کہ 25% قیمت طے تھی، لیکن اس یوسف رضا گیلانی صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے، ان کی تفصیل ساری میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، انہوں نے 2% سے لے کے 5% اور 10% پہ جناب وہ تحفے جو ہے وہ توشہ خانہ سے لے لیا کرتے تھے. اس کی ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. عمران خان صاحب برسے اقتدار آئے، پی ٹی آئی برسے اقتدار آئی، عمران خان صاحب نے اور ہم نے یہ قانون بنایا کہ نہیں، یہ اونے پونے جو ہے وہ توشہ خانہ سے کوئی حکمران تحفے نہیں لے گا، وہ کم از کم 50% قیمت پے کرے گا جو مارکیٹ ویلیو ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے 2018 ہماری حکومت سے پہلے کیبنٹ ڈویژن کے انڈر ہے یہ توشہ خانہ، اس کی کیبنٹ ڈویژن کے انڈر ہی ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی جو سرکار کا جو ہیڈ ہے وزیر اعظم یا صدر، اس نے جب وہ تحفہ لینا ہوتا تھا تو وہ کمیٹی بادشاہ وقت کی جو ہے وہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو بھی قیمت فیصد لگا دیتی تھی کہ 2% پہ، 5% پہ، 3% پہ، 8% پہ وہ ڈکلیئر کر دیتی تھی اور تحفہ لے کے جناب رفو چکر ہو جاتے تھے. لیکن عمران خان صاحب نے اس کی 2 کمیٹیاں بنائی، ایک 25% سے 50% قانون بنا دیا کہ 50% مارکیٹ ویلیو کے اوپر جو ہے وہ حکمران جو ہے وہ توشہ خانہ سے تحفہ جو ہے جو اس کو ملا ہوگا اس کو اپنی ذاتی کسٹڈی میں لے گا. دوسرا 2 کمیٹیاں بنائی، ایک کمیٹی جو ہے وہ پرائیویٹ لیول کی اور ایک کسٹم کی، اور اس کی پراپر طریقے سے دونوں کی کراس ویریفیکیشن کے بعد جو مارکیٹ ویلیو ہوتی تھی 50%، اس کے اوپر جناب حکمران پابند تھا کہ وہ جناب پیسے پے کرے گا ریاست کو، پاکستان کے خزانے کو، اور پھر جناب توشہ خانہ سے وہ تحفہ لے گا. اب عمران خان صاحب کو تقریباً 2018 سے لے کے 2021 دسمبر تک 31 سے زائد تحفے ملے، جن میں سے 14 تحفے تھے جو 30,000 سے ابو مالیت کے تھے. ان 14 تحفوں میں عمران خان صاحب نے، اب یہ پوری پاکستانی قوم کو میں بڑی سمپل ان کی زبان کے اندر سمجھاؤں گا، عمران خان صاحب نے 50% ان کا پے کیا. 50% پے کرنے کے بعد وہ پے کیا کیا؟ وہ ریاست پاکستان کو، خزانہ جو پاکستان کا ہے اس کے اندر پراپر چینل سے اپنے بینک کے ذریعے سے اس کی پیمنٹ کر کے 50% وہ جناب تحفے لے لیے، جو 14 تحفے 30,000 روپے سے ابو مالیت کے تھے. اب اس کے بعد جو تحفہ آپ نے لے لیا یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کریں، آپ اس کو بیچ دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جب آپ نے تحفہ لے لیا 50% پے کرنے پہ، یہ جتنے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے جتنے نمائندے ہیں نا، جنہوں نے ساری زندگی لوٹ مار، منی لانڈرنگ، ٹی ٹی، جعلی بینک اکاؤنٹ، لوٹ مار، مقصود چپراسی، جناب فلاں اور فلاں اور فلاں، اپنی ساری زندگی اس میں گزاری، یہ بڑے اچھل کے جناب کہتے ہیں کہ تحفے بیچ دیے، عوام کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. جناب جب آپ نے 50%، پہلے آپ 2-2%، 5-5% پہ لیتے تھے، ساری تفصیل عوام کے سامنے رکھوں گا اور پوری پاکستان کی عوام کی آنکھیں کھلے